بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا قبل اس کے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، فنردها علی ادبارها پس پھر ہم پھیر دیں انہیں پشتوں کے اوپر، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا پھر ہم لعنت کریں ان پر جیسے کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مفعولا ہو کے رہنے والا، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت کرے گا، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو شخص بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترا پس تحقیق اس نے گھڑ لیا اثما عظیما بہت بڑا گناہ۔ تو پہلی آیت میں جو ہے وہ یہودیوں کے حوالے سے ہی ہے کہ یہودی انہیں کتاب دی گئی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے پاس یعنی کہ تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، تو اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک یہی کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، انجیل بھی نازل شدہ ہے، تو یہ تصدیق کرتا ہے قرآن پاک۔ تو اس کتاب کے اوپر تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو ہی مٹا دیں، یا پھر تمہارے چہروں کو ہم پیچھے کی جانب موڑ دیں، یا پھر ہم ان چہروں کے اوپر ایسی لعنت کریں جیسی ہم نے ہفتے والوں پر کی تھی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے خوف کرو اور ایمان لے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ایسی لعنتیں ہو جائیں۔ تو یہاں پر پہلے ذکر ہے کہ چہرے مسخ کر دیا جائیں، ختم کر دیا جائیں، مٹا دیا جائیں، پھر فرمایا کہ انہیں پیچھے کی جانب موڑ دیا جائے، پھر فرمایا کہ ان کے اوپر یا لعنت ہو جائے جیسے ہفتے والوں پر ہوئی تھی۔ تو ہفتے والوں کا ذکر موجود ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے ہیلا تلاش کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی باقی رہے اور ہمارا جو چاہت ہے، منشا ہے، وہ بھی پوری ہوتی رہے، تو اس لیے انہوں نے ایک گڑھا بنا لیا۔ اب ہفتے والے دن چونکہ منع تھی تو گڑھے کا منہ کھول دیتے، مچھلیاں اوپر اوپر ہوتی تو وہ جیسے پانی کا بہاؤ آتا اور مچھلیاں گڑھے کے اندر چلی جاتی، اور وہ اتوار کے دن آ کر اسے وہاں سے نکال کر لے جایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ان پر لعنت کی تھی، فرمایا کونوا قردۃ خاسئین تم بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے تھے، ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مٹا دیا تھا، مسح کر دیا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے پھر ان میں سے کوئی صورت بھی تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے
وہ کبھی ٹل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرے اسے ضرور کر کے رہتا ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب کے حوالے سے ذکر ہے کہ انہیں دعوت اسلام ہے کہ وہ دعوت اسلام قبول کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ جو دوسری ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن جسے چاہے گا بخش دے گا، اس کو معاف فرما دے گا، لیکن جس شخص نے شرک کیا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ جو مشرک ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا ایک گناہ گھڑ لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق میں ناانصافی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہیلوں بہانوں سے اس دن لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ ایک بندہ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی گناہ گار ہوگا، بہت ہی گناہ گار۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں ایسا کرو، اس کے جو بڑے گناہ ہیں وہ چھپا دو اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سارے پیش کر دیے جائیں۔ اب اس کے سارے گناہ چھوٹے چھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں، یہ تو نے فلاں کو تھپڑ مارا تھا، فلاں کے ساتھ تو نے یہ کیا تھا، فلاں یہ غلطی کی تھی۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں تو بڑے گناہوں کا کیا ہوگا۔ اب وہ ڈرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں لے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میں نے تیرے ان گناہوں کو نیکیاں بنا دی ہیں۔ تو وہ بندہ بہت ہی خوش ہوگا اور خوشی کے مارے کہے گا، اللہ تعالیٰ میرے اور گناہ بھی ہیں جو مجھے ابھی تک دکھائی نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لہٰذا انہیں بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کیا جائے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو معاف کرے گا جو شرک نہیں کرتے، لیکن جو شرک کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جو مشرک ہے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت والے دن انبیاء بھی سفارش کریں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، قرآن کے قاری، سب لوگ اپنے اپنے حصے کی شفاعت کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا، وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میں تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم کے اندر ڈالے گا اور ایک مٹھی بھر کر لوگوں کو نکال لے گا اور انہیں نہر حیات کے اندر ڈال دے گا، اور وہ اس طرح وہاں پر پیدا ہوں گے جیسے دانہ مٹی کے اندر سے اگتا ہے۔ تو انہیں پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، تو ان کا نام جنت کے اندر بھی جہنمیین ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص وہاں سے نکل جائے گا جس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ فرمایا باقی وہ رہ جائیں گے، الا من حبسہ القرآن، مگر جنہیں قرآن نے روک لیا ہے، جن کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی باقی رہیں گے جہنم میں، باقی سارے لوگ جہنم سے نکل کر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو یہ شرک کے بارے میں بھی قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو مشرک ہے وہ جہنم کے اندر باقی رہے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرے مقام پر بھی قرآن نے کہا ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، کانما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اب جو آسمان سے شخص گرے تو اس کی کیا ہڈی بچے گی، کیا پسلی بچے گی؟ تو اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا۔ آسمان سے گرنا تو بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بلڈنگ سے اگر بندہ گرے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ایسی کیفیت ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے، پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور جانے انجانے میں شرک ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ آہستہ سے بندے کے عقید عمل کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ ہم توحید پر ہیں، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو مسنون دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم،
اے اللہ میں اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور مجھے پتہ ہو، اور میں استغفار طلب کرتا ہوں جو میں نے شرک کیا نہ جانے میں یا جانے میں۔ تو یہ دعا بھی کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، شرک سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شرک سے توبہ کرنی چاہیے اور پناہ طلب کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم وہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس کے ان نطمس وجوہا یہ کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پس ہم پھیر دیں انہیں ان کی پیٹھوں پر، او نلعنہم یا پھر ہم لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر رہنے والا، ان اللہ لا یغفر بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذالک اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو شخص شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد افترى اثما عظیما پس تحقیق اس نے گھڑ لیا بہت بڑا گناہ۔